ریٹائرڈ DSP ملک صفدر حیات کی سچی تفتیشی کہانی حوث زدہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی دلہن جو شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی، رات کے آخری پہر میں چودھری صاحب کی بیٹی غزالہ کو ڈاکو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حیات محمد نے کہا، بابا جی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانے 3 دن کا چلہ کیا ہوتا ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں وہ ضرور میرے دل کے قرار کو ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے میری غزالہ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر وہ اتنی ہی کرنے والے ہیں حیات محمد تو ان سے کہو کہ اپنے علم کے زور سے غزالہ کو واپس لے آئیں، ہمیں خواہ مخواہ کیوں پریشان میں ڈال رکھا ہے۔ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جناب، حیات محمد نے پوری یقین سے کہا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا بابا جھنڈے شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کے لیے ایک شرط عائد کر دی ہے، اور کشور اس شرط کے لیے کشور نے نظریں جھکا دی۔ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خاصاً گمبھیر ہو چکا تھا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، تمہارے مرشد غزالہ کی واپسی کے لیے ایسی کون سی شرط لگا دی ہے؟ وہ بتانے لگا، بابا جی کا فرمان ہے کہ اگر لڑکی کی ماں کو صرف ایک رات کے لیے ان کے کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ اس کی روح کے ذریعے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی کا نہ صرف سراغ لگا سکتے ہیں بلکہ اغوا کنندگان کو واپس کر کے بل آنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشور یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں کہا، حیات محمد تم انتہائی بےغیرت انسان ہو، اس میں بے غیرتی کی کون سی بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی بیوی، اپنی عزت کو ایک نامحرم شخص کے ساتھ کمرے میں رات گزارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تم سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ پیر صاحب نامحرم تو نہیں ہے جناب، وہ سنجیدگی سے بولا، وہ تو میرے باپ کی جگہ ہیں، وہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ پاک باز ہیں، اور بس 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 حیات محمد، میں نے غصیلی لہجے میں کہا، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں اسی وقت تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے جناب، میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ قبلہ پیر صاحب بے پناہ روحانی صلاحیتوں کے مالک ہیں، پورا پنڈ ان کا معتقد ہے، وہ تمام مریدوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اندھی عقیدت رکھنے والوں کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عامل حضرات کھوئی ہوئی چیزوں کا سراغ لگانے کے لیے نابالغ اور معصوم بچوں کو بطور میڈیم استعمال کرتے تھے، جبکہ پیشہ اور جیلی پیر فقیر لوگوں کے بے وقوف بنانے کے لیے کنواری لڑکیوں کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہیں۔ بابا جھنڈے شاہ ایک شادی شدہ عورت پر عملیات کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں چونکا کشور کو دیکھ چکا تھا، اس لیے بابا جھنڈے شاہ کی نیت کو بھی سمجھ رہا تھا۔ کشور اتنی حسین و جمیل اور بھرپور عورت تھی کہ کسی بھی مرد کی رال ٹپک سکتی تھی۔ بابا جھنڈے شاہ تو پھر ہوس کا غلام تھا، کوئی صاحب سلسلہ اور اصلی پیر فقیر نہ ہو تو اس قسم کی شرائط عائد کرتا ہے، اور نہ ہی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کمرے میں بند ہو کر بیٹھتا ہے۔ حیات محمد کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ سراسر فریب تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کیوں نہ اس پیر فرتوت کا دیدار بھی کر لیا جائے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، اب تم نے اپنے پیر کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ میرے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، ضرور ضرور جناب، پیر صاحب ذرا چلے سے فارغ ہو جائیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا، میں ابھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس وقت تو ممکن نہیں ہے۔ حیات محمد نے کہا، چلے کے دوران میں وہ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے، میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں تو صرف ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، چاہے دور ہی صحیح ان کی ایک جھلک دکھا دو۔ وہ اپنے پیر صاحب کے بارے میں مجھ میں اچانک پیدا ہو جانے والی عقیدت کو دیکھ کر متاثر نظر آنے لگا، کہنے لگا، ملک صاحب آپ ادھر بیٹھک ہی میں بیٹھے، میں ذرا صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کشور سے پوچھا، یہ بابا جھنڈے شاہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ناگواری سے بولی، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، ندیدوں کی طرح گھور گھور کر مجھے دیکھتا رہتا ہے، مگر کیا کروں، میں حیات محمد کی وجہ سے مجبور ہوں، اس لیے اسے گھر میں برداشت کر لیتی ہوں۔ کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہتا ہے؟ ہاں، مہینے 2 مہینے میں وہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے۔ حیات محمد
اسے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، اس لیے بحالت مجبوری مجھے بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے آج تک ہمارے گھر میں بابا جنڈے شاہ کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے کہا، حیات محمد نے جب تمہیں اس بابا کے ساتھ بند کمرے میں ایک رات گزارنے کے لیے کہا تھا تو اس وقت تمہارے جذبات کیا تھے؟ مجھے حیات محمد کی یہ تجویز سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حیات محمد اپنے پیر سے لاکھ عقیدت صحیح، لیکن میں ایسی بات کو پسند نہیں کرتی۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آئندہ بھی محتاط رہنا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا غزالہ بھی بابا جنڈے شاہ سے ملتی رہتی تھی؟ ہاں، جب وہ ہمارے گھر میں قیام کرتا ہے تو حیات محمد غزالہ کو سلام کرانے اس کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ شفقت بھرا ہاتھ غزالہ کے سر پر پھیر کر اسے بہت دعائیں دیتا ہے تو غزالہ خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بابا جنڈے شاہ کو یہ بات معلوم تھی کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے؟ میں نے اچانک ہی یہ سوال کیا تھا۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی، پھر بولی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ تم سوال نہیں کرو، صرف میرے سوال کا جواب دو، میں نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ بولی، ظاہر ہے یہ کون سی ڈھکی چھپی بات تھی، بابا کو تو ہمارے گھر کا ایک ایک چیز کے بارے میں پوری معلومات ہے۔ میں ایسی کئی دھوکے باز پیروں فقیروں سے واقف تھا جو سادہ لوہے مریدوں کے گھر قیام کرتے تھے، ان کی اندرونی معلومات حاصل کرتے تھے اور پھر موقع پا کر اس گھر کی کسی جوان لڑکی کو یا تو برباد کر دیتے تھے یا بھگا کر لے جاتے تھے۔ بابا جنڈے شاہ کی ذات شک سے پاک نہیں تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا بابا جنڈے شاہ آج ہی چلے پر بیٹھا ہے؟ نہیں جی، وہ کل رات کو ہی آ گیا تھا، کشور نے بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر محض غزالہ کا سراغ لگانا ہے تو 72 گھنٹے کا چلا کافی ہے، اور اگر اسے واپس بھی لانا ہے تو وہ اچانک خاموش ہو کر زمین کو گھورنے لگی۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا، تمہیں ایک رات اس کے ساتھ بند کمرے میں گزارنا ہوگی۔ وہ تم پر کوئی روحانی بالفاظ دیگر شیطانی عمل کرے گا اور غزالہ کو اغوا کرنے والے آن واحد میں واپس آ جائیں گے، غزالہ کو تمہارے حوالے کریں گے اور تمہارے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، اور حیات محمد اپنے مرشد کی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کر میرے جانب دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی فقرہ جدا ہوا، حیات محمد بابا جنڈے شاہ کے حکم عدولی کو گناہ عظیم سمجھتا ہے۔ پاگل کا بچہ، الو کا پٹھا، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، احمق، پڑھا لکھا جاہل۔ اس وقت حیات محمد نے بیٹھک میں آ کر مجھے بتایا کہ اس نے میرے لیے پیر صاحب کے دیدار کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ حیات محمد نے غزالہ کے کمرے کے برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا اور بولا، کھڑکی کے ایک کونے سے پردہ ذرا سا سرکا ہوا ہے، آپ وہاں آنکھ لگا کر حضرت بابا جنڈے شاہ کی زیارت کر لیں۔ پھر اس نے مجھے تنبیہ کی کہ ذرا احتیاط کے ساتھ کوئی آہٹ وغیرہ پیدا نہ ہو۔ میں مذکورہ مقام پر پہنچ کر ذرا سا جھکا، پھر کھڑکی کے اس کونے سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر کا منظر واضح ہو گیا۔ اب اس کمرے میں کوئی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کل وہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کمرے کی فرش پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی ایک چوکی رکھی تھی جو تخت نما تھی، اور اس کی تخت پر ایک لہیم شہیم شخص گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ اس کھڑکی کی جانب تھا جہاں میں آنکھ لگائے کھڑا تھا۔ وہ یقینی طور پر بابا جنڈے شاہ ہی تھا۔ اس نے گہری سبز رنگ کا جبہ زیب تن کر رکھا تھا، گلے میں مالائیں اور تسبیح نما ہار لٹک رہے تھے، سر اور داڑھی کے بال بترتیب اور بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سر پر مختلف رنگوں کی ایک گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والی سرخی سے اس کی صحت مندی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس بات کو میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ اس اول جلول حلیے میں بھی وہ خاصاً باروب اور متاثر کن نظر آتا ہے تھا۔ اگرچہ کمرے میں ناکافی روشنی تھی، لیکن چونکہ وہ دن کا وقت تھا اس لیے میں اسے واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں لوبان و عود سلگ رہا تھا اور کچھ گربتیاں بھی دھواں دے رہی تھیں۔ مجموعی طور کے دوسرے کونے میں پر کمرے کی فضا خاصی معطر اور سحر انگیز تھی۔ تو یہ
تھا بابا جھنڈے شاہ، وہی خوب ٹھاٹ تھے اس کا دھیان چوکی کھڑکی ہی کی طرف جانب تھا، تو اس لیے میں نے اس کے چہرے کا بھرپور جائزہ لے پا رہا تھا۔ ایک بات کو میں تسلیم کروں گا کہ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، لیکن اس کی چمک میں مہربانی کی بجائے ہوس ربک تھی۔ میں ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ وہ حلوے مانڈے کھانے والا ایک جہلی پیر تھا، جو موقع ملتے ہی اپنا کام دکھانے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا ہو۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے بابا جھنڈے شاہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس کا رخ چونکہ میرے ہی جانب تھا، اس لیے یہ ایک نفسیاتی تاثر ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے واقعی وہاں میری موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گیا، ذرا مڑ کر دیکھا تو وہاں حیات محمد تھا اور نہ ہی اس کی بیوی کشور، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا تو اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، شاید وہ کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور موقع غنیمت جان کر غزالے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں بآستگیر دروازہ کھول کر اندر کمرے میں گھس گیا۔ پیر جھنڈے شاہ میری اس جسارت پر حیرت زدہ رہ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کون ہو تم؟ وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے کڑکدار آواز میں مستفسر ہوا۔ شاید اس نے میری وردی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں جہاں آپ اپنی پیری خوب چمکائے بیٹھے ہیں۔ وہ آنکھیں سیکڑ کر مجھے دیکھنے لگا اور تھانے دار صاحب آئے ہیں، پھر فرش پر بچھی چاندنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، تشریف رکھے تھانے دار صاحب۔ وہ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس سے کم تر ہوں، لیکن میں نے اس کی توقعات پر گھڑوں پانی ڈال دیا اور چلتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا، پھر اس کے تخت پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ اچک کر ایسے پیچھے ہٹا جیسے اس کی پہلو میں کوئی خطرناک چیز رکھ دی گئی ہو۔ پھر اس نے حقارت آمیز لہجے میں مجھے دیکھا اور خفگی سی بولا، آپ کس کی اجازت سے اندر آئے ہیں؟ ہم نے پٹواری حیات محمد کو تاکید بھی کر دی تھی کہ ہمارے چلے کے دوران میں کوئی مداخلت وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قبلہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور پٹواری کی بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غزالہ کی بازیابی کے لیے تفتیش کر رہے ہیں تو جائیں ڈاکوؤں کا تعاقب کریں، یہاں گھر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، حضرت پولیس کی ٹریننگ میں مجھے یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ہر تفتیش کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے، یعنی وقوع کے مقام سے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں کمرہ اغوا ہونے والی لڑکی غزالہ کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ رونت آمیز انداز میں بولا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ غزالہ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو تیز تیز چلانے لگا۔ میں نے کہا، یا حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے 72 گھنٹے کے چلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بیٹھے تھے، وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے مداخلت کر کے تمام گڑبڑ کر دیا ہے، اب ہمیں دوبارہ چلا کاٹنا پڑے گا۔ میں نے چوٹ کی اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر غزالہ کی ماں میں نے چوٹ کی اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر غزالہ کی ماں کشور ایک رات کے لیے میں نے داستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس نے جلالی نظروں سے مجھے گھورا، اس وقت اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے واقعی اس کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہوا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے شیطان کی خوب خاطر تواضع کی تھی۔ مجھے اس کی شخصیت سے ایک راحت کا سا احساس ہوا، اس سے نظریں ملا کر ایک راحت کی بجائے کسی اذیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے بظاہر ڈرنے کی اداکاری کی اور سہم کر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جھنڈے شاہ نے کہا، تم دنیا دار لوگ ایک فقیر کے مرتبے کو جان ہی نہیں سکتے، ہمارے مسلطوں کو تم شک کی نظروں سے دیکھتے ہو۔ ہم جانتے ہیں تھانے دار صاحب آپ اس وقت ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے اسے آگ لگانے کے لیے جملہ پھینکا، قبلہ بابا جھنڈے شاہ، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے،
آپ میری دل کا حال جاننے کی دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ نے بزرگوں سے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ وہ پلی پلائی صحت مند گردن کی اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، بے شک ہم سب کے دلوں پر اسی ذات کی حکمرانی ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ اس اوپر والے نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ہمارے کردار پر شبہ کر رہے ہیں۔ وہ نفسیات کا ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی نفسیات سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جھنڈے شاہ، میں نے سخت لہجے میں کہا، اسے مخاطب کیا، یہ ڈرامے بازی تم دوسروں کے لیے اٹھا رکھو، میں تمہارے کرتوت سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ پردے سے باہر آ جاؤ ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ فرد غضب سے تھر تھر کانپنے لگا، پھر پھٹی ہوئی آواز میں بولا، تمہاری یہ جرت، تم کو ہماری شان میں گستاخی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد بلند آواز میں حیات محمد اور کشور کو آوازیں دینے لگا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئے، پھر پیر صاحب کو مغلوب الغضب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بابا جھنڈے شاہ اتنی جلدی پسپائی اختیار کرے گا۔ میں تو ابھی دیر تک اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے والا تھا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ بحالت مجبوری مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا۔ بابا جھنڈے شاہ جیسے جاہلیہ عامل و کامل اور پیر و مرشد ہمارے آپ کے آس پاس آج بھی موجود ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حتیٰ کہ حکومت جیسی طاقت بھی ان کے سدباب کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے کرداروں کی ہم خود حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں معاشرے میں پنپنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خود روز زہریلا پودا ہوتے ہیں جس کی آبیاری کرنے والوں کی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں پائی جاتی۔ میں چاہتا تو اسی وقت بابا جھنڈے شاہ کو گرفتار کر کے لے جاتا، لیکن اسی طرح مجھے اس کے لاتعداد و عقیدت مندوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے اس مخالفت کی پرواہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ میں کسی ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر جھنڈے شاہ کو چھاپنا چاہتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ ایسا ثبوت جلد ہی میرے ہاتھ لگ جائے گا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے کشور کو علیحدگی میں لے جا کر ایک مرتبہ پھر سمجھا دیا کہ وہ ڈبہ پیر کے شر سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ہر طرف سے چوکنا رہے گی۔ دوسرے روز میں نے اعلیٰ سرکاری سطح پر کوشش کر کے یہ بات معلوم کر لی کہ خانو کس جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ پھر جب میں نے اس جیل کے عملے سے رابطہ کیا تو ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ چند ماہ قبل خانو حفاظتی عملے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ حکومت نے اس کی گرفتاری پر انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ چونکہ خانو کسی دوسرے ضلع کی جیل سے فرار ہوا تھا، اس لیے میں اس واقعے سے لا علم تھا۔ میں نے کسی طرح خانو کی ایک تصویر حاصل کی، پھر اس کی متعدد کاپیاں بنوا کر پورے علاقے میں مخبروں کا جال بچھا دیا۔ وہ سب پولیس اہلکار تھے اور سادہ لباس میں خانو کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ مجھے امید تھی کہ جلد خانو کا کوئی سراغ مل جائے گا۔ اب میرے اس اندازے کو تقویت ملنے لگی تھی کہ غزالہ کو اغوا میں خانو ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ASI عابد کو 2 کانسٹیبل دے کر تاجی کی ننیہار روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر صورت میں تاجی کو ساتھ لے کر آئیں۔ اس دوران میں گاہے بگاہے چودھری قادر زماں بھی میری کوشش کے بارے میں معلوم کرتا رہا، تھانے آتا رہا، لیکن میں نے اس کے رویے میں ایک خاص بات نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ اسے پٹواری کی بیٹی میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی، بس وہ راہ رسم ہی نبھا رہا تھا۔ تاہم چودھری حیدر علی کی جذبات میں ابھی اتار نہیں آیا تھا۔ وہ شد و مد کے ساتھ غزالہ کو تلاش کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔